الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جس آیت کی تلاوت کیتی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو ست عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین انسانیت دی رہنمائی واسطے جن افراد دا انتخاب فرماندے نے ان افراد نو نبی اور رسول آکھدے نے، اور او نبی اور رسول موجودہ لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اوصاف دا مالک ہوندا ہے۔ لہذا رب العالمین اس موجودہ امت نو اس نبی دی زندگی دی پیروی کرن دا بھی حکم دیندا ہے کہ دنیا دے اندر اگر تساں عقائد، معاملات، عبادات یہ چیزاں کرنیاں نے تو وقت دا پیغمبر تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے، اور ہر پیغمبر اپنی امت واسطے کامل اور مکمل نمونہ ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اعزاز اور شرف بخشیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف موجودہ لوگوں واسطے بہترین نمونہ نہیں بلکہ قیامت تک آون والے تمام افراد واسطے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نو بہترین نمونہ قرار دیتا ہے۔ اور اسی چیز کا اظہار قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پکی گل ہے کہ تھوڑے واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد دی زندگی قیامت تک آون والے لوگوں واسطے کس طرح آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی ہے؟ تو محققین علماء نے دے کئی جواب دیتے ہیں
کہ سب تو پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساری کائنات دے لوگوں واسطے بہترین نمونہ کیوں ہے؟ دی پہلی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے تمام حالات و واقعات اسی طرح اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے نے جس طرح اللہ نے اپنے قرآن دی آیات نو محفوظ کیتا ہے۔ جس طرح کتاب ہدایت محفوظ ہے تو اس کتاب دی تبلیغ کرن والا ہادی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات و واقعات بھی اللہ نے محفوظ رکھے نے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام زندگی دے ادوار نو مختلف زاویہ دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرکات نو ویکھ کے امت تک پہنچایا، اور آپ دی جڑی ازدواجی زندگی آئی خانداری والی زندگی تو اس نو ازواج مطہرات نے اپنے ذہن دے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ اس وجہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نال نکاح فرمائے نے، اور مستشرقین اس کثرت نکاح کی وجہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراضات بھی کر دینے، لیکن یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیتے نے تے 2 آپ دیاں باندیاں ہاں، تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 13۔ اور علماء کرام فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی بیویاں دے 11 حجرے ہیں، کیونکہ علیحدہ علیحدہ حجرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بیوی دا تے علیحدہ علیحدہ حجرے نہ بلکہ امت واسطے علیحدہ علیحدہ درسگاہاں تے مدرسے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی زندگی دے ہر پہلو نو ہر عورت نے اپنے زاویے نال نقل فرمایا ہے، کیونکہ ہر عورت دا مزاج بھی کیا ہوندا ہے؟ علیحدہ ہوندا ہے۔ تو اس وجہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مختلف مزاج دیاں بیویاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز بھی مختلف طریقے نال نقل کر کے امت تک پہنچایا ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اس امت واسطے بہترین نمونہ اس وجہ نال بنیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو قرآن دی آیات دی طرح محفوظ رکھے ہوئے ہوئے، اور صحابہ کرام نے اس ڈیوٹی نو انتہائی محنت نال سر انجام دیتے ہوئے، حتیٰ کہ کسی صحابی نے اگر کوئی حدیث نقل کیتی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس حدیث کو بیان کر دیں کوئی ایو جی پیاری حرکت فرمائی ہے تو اس صحابی نے اس حدیث کو نقل کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس ادا نال ذکر فرمایا۔ اس طریقے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو محفوظ کیتا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی تھی اور مسکرائے، تو طالب علم کو اور شاگرد کو پوچھ دیں تو پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ماں؟ طالب علم کا جناب تو صحیح دی وجہ آپ خود بیان کر دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اس وجہ نال مسکرایا ماں کہ جلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نو بیان کیتا ہے تو آپ بھی اس جگہ تے مسکرایا ہیں، تو لہذا صحابی نے الفاظ بھی نقل کیتے نے تے ادا بھی کیا کیتی وے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اس طرح محفوظ کیتا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس وجہ نال بھی پورے لوگوں واسطے بہترین نمونہ وے کہ ماں تو لے کے لہ تک، یعنی ماں دی گود تو لے کے قبر تک انساناں دے جتنے طبقات ہیں انہاں دے نال جتنے حالات اور واقعات پیش آونے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندر ہر طبقے تے ہر فرد واسطے نمونہ موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں آکھ سکتا کہ یار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو رہنمائی حاصل نہیں تھی، کوئی یہ بندہ اس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا یار ایو جے ہادی آئی ایو جے رہنما وے کہ دا فلانا گوشہ تھا پیاسا رہ گیا وے لہذا فلانے لیڈر دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا بنے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو اتنا کامل بنایا وے کہ ماں دی گود تو لے کے قبر تک جتنے حالات و واقعات ایک انسان کو پیش آونے ہیں ان سارے حالات اور واقعات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب نے گزار کے اس امت واسطے بطور نمونہ پیش کر دیتا ہے۔
دو وجہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس وجہ نال لوگوں واسطے بہترین نمونہ بنی کہ سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے حالات و واقعات اللہ نے محفوظ فرمائے نے. جس طرح قرآن دی آیات محفوظ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی کیا ہے کیوں محفوظ ہے. یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ قرآن دی عملی تفسیر اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو اور نماز کس طرح پڑھنی ہے یہ دی عملی تفسیر کون ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور حدیث مبارکہ. تو اس وجہ قرآن نو صرف حدیث تو اگر ہٹا دیتا ونجے تو قرآن سمجھ نہیں آندا. بعض ایسے خطباء نے صرف قرآن دی اتنی اہمیت قرآن دی ہے ہی بڑی اہمیت لیکن وہ قرآن دی اہمیت کو اتنا بیان کر دیاں لوگوں دے ذہن دے اندر ایک چیز دخل کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کی تو کوئی ویلیو ہی کوئی حدیث کی تو کوئی وقت ہی کوئی نہیں یہ تو ضعیفان اور موضوع حدیث نے. یاد رکھو علماء کرام نے آج تو کئی صدیاں پہلے استقام کی تب اور اسماء الرجال دی کتابہ لکھ کے موضوع من گھڑت روایات نو علیحدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پختہ بیانات نو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پختہ گلہ نو علماء کرام نے اپنی حدیث مبارکہ دے اندر نقل بھی کی تبے. یاد رکھو قرآن اے علمی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اے عملی تفسیر ہے. سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وجہ لوگوں واسطے نمونہ بنیے کہ آپ دی سیرت محفوظ ہے. دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں واسطے اپنی سیرت اندر بہترین نمونہ چھوڑے. کوئی یہ نہیں آکھ سکتا یار میرے واسطے نمونہ کو نہیں. آپ دی سیرت اندر ہر بندے واسطے نمونہ ہے. اگر کوئی یتیم ہے تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یتیمی بطور اسوہ حسنہ کیا ہے اللہ اکبر. اگر کوئی جوان ہے تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ جوانی اور عفت مآب جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس واسطے بطور اسوہ حسنہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے صحابہ کرام فرماندے نے آپ دی اکھ دے اندر اتنا حیا ہے. یہ جوانی دی گل بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ دے اندر اتنا حیا ہے. آپ اتنے شرم و حیا لیان کہ عرب دی کنواری لڑکی دے اندر بھی اتنی شرم و حیا نہ جتنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اندر شرم و حیا موجود ہے. تو جوانہ واسطے بھی نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر. اور تیسری اہم پوائنٹ جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تمام لوگوں واسطے بطور نمونہ پیش کی گئی ہے اور تمام لوگوں واسطے بہترین اور آئیڈیل بنا کے پیش کی گئی ہے. ادھا سب تو بڑا علماء کرام نے جواب دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ جتنے احکامات اور پیغامات امت تک پہنچائے نے او امت تک پہنچاون دے بعد سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغامات اور ان احکامات پہ خود سب تو زیادہ عمل کر کے دکھایا. کیا کر کے دکھایا بھی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ جتنے بھی قرآن دے احکامات من جانب اللہ اور پیغامات اللہ دی طرفوں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے اور سب تو زیادہ عمل کر کے کیتا ہے دکھایا وے. قرآن دے کہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دے اندر آپ نے فرمایا بلغوا ولو آیا کہ تو سب پہنچاؤ اگر تھوڑے کول ایک آیت بھی اگر تھوڑے کول کوئی مسئلہ ہے تو اگے تک پہنچاؤ. اور دوسرے نمبر تے ایک صحابی نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس نصیحت کردہ فرمایا قل ربی اللہ ثم مستقم دلتا یہ دعویٰ کر چھوڑا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے ثم مستقم اس دوتے کیا ہو جا پکا ہو جا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت تک بذریعہ وحی من جانب اللہ پیغام پہنچایا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے ادو تے عمل کر کے دکھایا وے. ایک آیت اگر کسی تک پہنچائیے تو ادو تے عمل کر کے دکھایا وے. کوئی حکم اگر امت تک پہنچایا خود اس تے عمل کر کے دکھایا وے. آپ نے ساری زندگی قرآن دی آیات پہنچائیں کہ نہیں پہنچائیں اس واسطے تکالیف بھی اٹھائیں گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہیں نہیں آپ نے صحابی نے نصیحت کی تھی کہ میاں جلتے رب نو اللہ نو رب من کی دوے پکا ہو جا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی میدان دے اندر بھی اس چیز تے پختگی کر کے دکھایا وے کہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران دی چوٹی ہوتے اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا ہے اور کہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کائنات والوں میں تمہاری طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں
اور پیغام کیڑا لے کے آیا؟ لا الہ الا اللہ لا پیغام صرف 4 حرفات محیط ہے، صرف 4 حرفات ہے، لیکن اتنا بڑا پروگرام ہے مسلمانوں، یہ صرف میرے نبی دا پروگرام نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں دا پروگرام ہے، یہ جی دعوت ہے، اس دعوت اندر کسی قسم دا اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائیے، پھر آپ نے استقامت کس طرح دکھائی، آپ نے عدت کاربند کس طرح ہوئے نے، تکالیف آپ نے دتیاں گئی، آپ نے پریشان کیتا گیا وے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لا الہ الا اللہ دا اظہار فاران دی چوٹی تے کیتا ہے، اور اس دہار دے ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے شروع ہوئے نے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا تبا لک یا محمد، اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جاوے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس دے اتے پتھر مارے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پیغام نو چھوڑیا عمل کر کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے، اور میرے نبی نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جو کچھ فرمایا تیری طرف تیرے رب نے نازل کی تھے پہنچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت نے کس طرح عمل کر کے دکھایا وے، اور استقامت دا پہاڑ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے نے۔ اساڑے ہوتے تو دین دے معاملے تھوڑی تکلیف آوے نا تو اساں آدھیاں ایک پہ ہی دین کریں نا کہ نہ کریں، اساں آدھیاں باس جی باس یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، باشو کر اے دی اوکی شریعت ہے تو سانوی شریعت دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آنکھیں نہیں ہے کر کے دکھایا وے، آپ استقامت دا پہاڑ بڑے ہوئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران دی چوٹی تو جس الہ کلمت اللہ دا اعلان کیتا ہے، پھر اس تے کاربند کس طرح ہوئے نے، اور آپ دے راستے کس طرح روکے گئے نے، روڑے کس طرح اٹکائے گئے نے۔ اے توحید ہی بھی ہو جیش ہے، یاد رکھو اللہ نے پیغمبرانو توحید تے قربان کیتا ہے۔ میری گل نو ذرا غور نہ سنائے، اللہ نے اپنی توحید نو قربان، اپنے دین نو قربان نہیں کیتا، بلکہ توحید تے پیغمبرانو کیا کیتا ہے؟ اللہ اتنی عظیم شہر ہے اللہ دی وحدانیت۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا کیا معنی؟ کہ نہیں ہے کوئی عبادت دے لائق مگر، یہ عام معنی ہے، یہ کیا ہے؟ عام جڑا تساں بھی کرے نے، لیکن لا الہ الا اللہ دے کوئی یوں دی کڑک آئی نہ کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پتھر وساون لگ گئے نے۔ کیوں کہ عربی دانن تے الہ دا معنی جان دے، انہوں نے پتہ ہے کہ علاج لے پڑھ گنساں تے جڑے 360 بت اساں بیت اللہ چ لٹکائے ہوئے نے، کسی نو اساں روزیاں والا بنائے ہوئے نے، کسی نو دھیاں والا بنایا ہے، کسی نو پتراں والا بنایا ہوئے، کسی نو آدھا سارے حالات نو ٹھیک کر دے، کسی نو آدھا اے دشمن دے بارے سانو فتح دے دے۔ بت لا الہ الا اللہ منن تو بعد بت انہاں دے ذمے ککھ، انہاں دے پلے ککھ کچھ نہیں راندی، تائیوں لا الہ الا اللہ دی مخالفت کر دیاں۔ آج سارے معاشرے دے اندر لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دے نے تے غیر اللہ دی دعائیاں بھی وہ بھی آبادہ دے نے، فلاں میری مدد کر، فلاں میری مدد کر۔ تا الہ دا معنی انسان سمجھنا، کم از کم انگریزی سمجھنا واسطے اے بی سی پڑھ دیاں کہ نہ پڑھ دیاں، بڑی تگو دو کر دیاں، محنت کر دیاں، لیکن اساں کدی قرآن دے حرف نو سمجھنے واسطے کوشش بھی۔ تو یاد رکھو الہ، الہ دا معنی ہے معبود، اور معبود جدی عبادت۔ ہن عبادت کیا ہے؟ عبادت بھی عربی دے لفظ ہے۔ تو یاد رکھو دو عقیدے دے نال اگر کسی شخصیت نو پھکاریا ویسی یا کسی شخصیت نو انہاں دے عقیدے دا اظہار دے سامنے کیتا ویسی تو او دی عبادت بن سی۔ او دو کیڑے عقیدے نے؟ ایک اس شخصیت نو عالم الغیب سمجھیا ویسی، اور دوسرے نمبر تے اس شخصیت نو مختار ہے۔ دو صفتاں اگر پتھر وچ منے سی تاں بھی اس واسطے کیا بن ویسی؟ الہ بن ویسی۔ اگر کسی مورتی چ منے سی تاں بھی الہ بن ویسی۔ اگر کسی نبی اور اللہ دے نیک ولی چ منے سی تاں بھی وہ نبی تے ولی اس واسطے کیا بن ویسے۔ تے اے دو صفتاں کیدی ذات دیاں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھ دے بھی ہاں لیکن سانو پتہ بھی نہیں لگدا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیر دے اندر جلے اندھیرا ہی اندھیرا، نادا فی الظلمات، ترائے کم از کم تا اندھیرے ہیں، اتے یونس علیہ السلام نے الہ دا معنی سمجھایا۔ اگر کوئی سمجھے آیت کریمہ تا لوگ بڑا لکھ کڈھیندا وے، لیکن اس آیت کریمہ دا کم از کم سانو مطلب بھی تا آمنا چاہیے وے۔ قرآن جو ہے کم از کم قرآن و سانو صحیح سمجھ کے تا پڑھنا چاہیے وے۔
تو یونس علیہ السلام نے اتنے کیا دعائی دیتی؟ لا الہ انتا. اور یاد رکھو اتنے الہ دا معنی سجدہ نہیں، سجدہ اتنے الہ دا معنی نظر و نیاز. میں نال بول درا سا اتنے الہ دا معنی نظر و نیاز، اتنے الہ دا معنی قیام، اتنے الہ دا معنی رکوع، اتنے الہ دا معنی کیا ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، مولا تیرے تو بغیر میریاں سوروں تے پھکارن و سنن والا. اتھے مانا الہ دا من سی کہ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی دعا و پھکار نو سنن والا مولا انہاں دھیریاں وچ اگر سنن والا ہے تو کیڑی ذات ہے؟ اے الہ دا معنی وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے تبلیغ کیتی وے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے اندر روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں، آپ دے پاؤں مبارک دے اندر کنڈے بچھائے گئے ہیں، آپ دے اوتے اوجڑیاں اڑدیاں پھینکے گئے ہیں، آپ دے گلے دے اندر پٹکا ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پھا دیتا گیا اور آپ دی اکھاں مبارکہ باہر آ گئی ہیں. لیکن سب کچھ کرن دے باوجود بھی آپ نے اپنے مشن نو چھوڑیا، کیونکہ امت تک جس چیز دا پیغام پہنچایا وہ خود دے عمل کر کے بھی دکھایا وے. آپ نو محمد یا تے مذمم آکھا گیا وے، آپ نو شاعر آکھا گیا وے، آپ نو جادوگر آکھا گیا وے، آپ نو فرمایا دا دماغ ٹھکانے تے نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے باقاعدہ دامے منگوائے گئے کہ دم کرن والے منگوائے گئے اور انہاں آکھا گیا سارا نوجوان تے غاریں راندہ ہوندا تے دا دماغ معاذ اللہ خراب ہو گیا وے. اور عجیب اس نو یعنی کہ ادنا نظام ہو گیا وے تزمات اس دی یہ داما بہت بڑا دم کردہ ہی لوگوں نے اور مفت دم کردہ ہوں دا اسا کہ اچھا اگر یہ گل ہے تو میں ضرور سنوان کے کیا کر سا دم کرے سا. داما گھن کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جلے دم آیا نا تو کفار مشرکین مکہ کہ او جناب فلاں شخص نہیں بیٹھا جہاں صحابہ دے جھرمر دے اندر بیٹھا وے زمات اس دی اتے پہنچا وے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہ آخرن الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اے سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے خطبہ پڑھیا نا تو زمات اس دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے اندر ٹکا ٹک دیکھتا رہ گیا وے. اور جلے آپ نے خطبہ ختم کیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آن کے آدھا ہے میاں اس خطبے نو آپ دوبارہ دہرا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ سکتا ماں. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھیا. اس نے کہا جی تریجی بار پڑھ سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے تریجی بار خطبے نو پڑھیا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلے خطبہ مکمل کیتا زمات اس دی مشرکین مکہ دی طرف منہ کر کے آدھا ہے او پاگلو تسا تا منو کیا کہ اے مریض ہے اللہ دی قسم طبیب اے وے تے مریض تمہیں مریض اے تے طبیب ہے اے تے دلن یا دنیا تبدیل کرنا آیا وے. لہذا میں اس چیز دی گواہی دینا اشہدو اللہ الہ پڑھ گنو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. میرے نبی نو دم کرنا آیا اور علاج کرنا آئی. میرے رب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ایو جی تاثیر رکھی وے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا گرویدہ بن گیا وے. عرض کرنے دا مقصد ہے کہ آپ دی سیرت اس وجہ نال بھی سارے واسطے نمونہ وے کہ آپ نے من جانب اللہ آپ نو جو کچھ اللہ نے پیغام یا حکامات بذریعہ بھئی امت تک پہنچاون دا حکم دیتا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ خود تے عمل کر کے بھی دکھایا وے. آپ نے قرآن پڑھ کے لوگوں نے سنایا وے. آپ نے مسئلہ توحید واسطے کسی قسم دی نرمی اختیار لیکن میں آدھا رہنا مسئلہ توحید بے شک بیان ہوئے لیکن مسئلہ گرم ہوئے تے لے جا پیارا انداز ہونا دلائل گل کرنی چاہیے وے. اگلے دی بزرگانیاں پگڑیاں اچھالنیاں پیار محبت قرآن اور حدیث دے دلائل پیش کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل پیش کر دیاں اور آپ قرآن دی جلے باہر لین دیاں تو او کیا دیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے علامہ نو معاذ اللہ گالیاں کر دے یسب آلیتکم یہ معاذ اللہ سارے علامہ دی برائیاں بیان کر دے. اور عجیب گل ہے کہ سارے معبود دادا ہکو معبود ہے. یہ سورت 7 دے اندر قرآن پاک دی آیات دے اندر اوے گل آخ دیاں ید ہکو الہ ہے ہکو معبود اس نے بنا دیتا وے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستہ روکن والے روکیں دے رہ گئے نے. لیکن میرے نبی نے قرآن دے پیغام نو چھوڑیا. آپ نے جنی صحابی نو آکے نا قل ربی اللہ ثم استقم آپ نے بھی استقامت دا پہاڑ بن کے دکھایا وے. آپ دیاں بیٹیاں نو طلاق کر دیا گئی ہیں اور آپ دا راستہ بند کیتا گیا وے اور آپ نو شاعر اور مجنون آکھا گیا وے. آپ نو پیشکشاں کیتیاں گئی ہیں پیشکش کیے جی آئی
جناب اگر تسا مکے دی سرداری چاہتے ہو تو سرداری دیون واسطے تیار ہاں، لڑکی دا رشتہ چاہتے ہو تو عورت دیون واسطے تیار ہاں، مال تے دولت چاہتے ہو تو وہ بھی تھونوں دیون واسطے تیار ہاں، لیکن اس مسئلے نو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اے مسئلہ بیان، اے توحید بیان، باقی سارے مسئلے بیان کیتے کرو، اے توحید بیان نہ کیتی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا عجیب جواب ہے، آپ کیونکہ قرآن دے عامل ہیں اور آپ عملی تفسیرن قرآن دی، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ نے خود بن کے پہلے دکھاونا ہے، امت واسطے نمونہ پیش کرنا ہے کہ ہر قسم دے حالات آندے رہنے، لیکن اللہ دی وحدانیت کسی قسم دا کمپرومائز ہو نہیں ہو سکتا۔ مال تے دولت دے لالچ لوگ دے سن، عورتوں دے لالچ دے سن، سرداری دے لالچ دے سن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بطور نمونہ اس وجہ نال پیش کیتی گئی ہے کہ آپ نے یہ تریہ جڑیاں انہوں نے سنیا میں پیشکشاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا تو دنیا دی دولت دی گل پیا کردا میں، اے تو تساں کر سکدے ہو، میں تو اس تو ہی وڈی گل آکھن لگا کہ ایک میرے ہاتھ تے سورج دی دوسرے تے چند رکھ دے ہو، اللہ دی قسم یہ تساں کر نہیں سکدے، اگر کر کے گھن بھی آؤ تو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام نو چھوڑن واسطے تیار ہوں۔ ابو طالب کو ٹور گئے اور آدن ابو طالب اے اپنے بھتریجے نو سمجھا، ورنہ تو ہاتھ اس تو چاگن اساں اس نو شہید کر دے ساں اور اس طرح یہ حالت ادھی کر دے ساں۔ تو ابو طالب نے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا بیٹا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لہذا تو کچھ تھوڑی جی نرمی اختیار کر، تھوڑے چپ ہو جا۔ اللہ دی قسم اٹھا حدیث کی کتاباں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھا مبارکہ وچ آنسو آ گئے، آپ رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے فرمایا چاچا میری کوئی حمایت کرے تے بھاوے نہ کرے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نال بھاوے کوئی رلے تے بھاوے نہ کوئی رلے، کعبہ دے رب دی قسم میں اس قرآن دی تبلیغ کریندا رہساں، حتیٰ کہ اگر میں شہید ہو جا تو یہ تو بہتر ہے، ورنہ میں اپنے پیغام نو ساری دنیا تک پہنچا کے رہساں، لیکن اس دین نو چھوڑن واسطے تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ جلے ابو طالب فوت ہوئے نے اور خدیجۃ الکبریٰ بھی فوت ہوئی نے، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے مظالم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے، آپ مارے گئے باقاعدہ طور تے، آپ دے منہ مبارک جو خون دی الٹیاں آئی نے باقاعدہ طور تے، اور آپ دیاں بیٹیاں دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے مرم پٹی کر دیا نے، اور ایک دن تیو جی آیا مسلمانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے نے اور آپ تبلیغ کر دیں، لیکن مشرکین نے مکہ ایک منصوبہ بنایا، انہاں کہا کہ جس نو ہی پیغمبر علیہ السلام دعوت دے وے ایدی دعوت نو سننا، بلکہ منہ پھیر کے ایڈے لگا بڑھنا۔ آپ صبح تو لے کے آپ نے شام تک لوگوں نے دعوت دیتی ہوئے، لیکن کسے بندے نے کوئی گل سنی، اللہ نظر انداز کی طرح قربان جمع اتنا خیر خواہ پیغمبر تے لوگ دی گل سنن واسطے بھی تیار، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلے شام نو گھر آئے نا، آپ دا دل بڑا دکھیا، رنجیدہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ندی خیر خواہی کر دوا، ایک بندے نے میری گل نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دا ارادہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے طائف دے لوگ اسلام قبول کر گئے، ہو سکتا ہے اتھے جی زمین دے اندر اسلام دا بیج میں بو دے وہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ نو نال لائے ہوئے اور طائف دے مقام دی طرف آپ چل پڑے نے، اور کیا ہویا وے ترائے سردار طائف دے اندر راندے ہوندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے انہاں سرداراں نال ملاقات کی تھی کہ ہو سکتا ہے اگر سردار ایمان قبول کر کے تے سارا قبیلہ کیا ہوئے سی، ساری بستی مسلمان ہوئے سی۔ آپ نے انہوں دے سامنے دعوت رکھی، اور دعوت کیڑی آئی؟ لا الہ، یہ 4 حرفی دعوت ہے، کتنے حرفی؟ لا الہ، لیکن لا الہ الا اللہ وہ لوگ جان کے جڑی لا علی تلوار ہے نا ایک اشہ چھڑیں دی اگو اللہ لکلہ نہ کھلوتا ہویا تے اللہ بھی بچے، ہاں اللہ لکلہ نے اللہ نے بچا کے رکھو ہے۔ فرمایا سارے معبودان باطلہ دے سر ہوتے لا دی تلوار جلے پھر دیئے تے بات اللہ دا اس بات آندہ ہے، بات کیا آندہ اگر کوئی بچے دا ہے تو کیڑی ذات بچ دی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یہ تو سا چاہنے ہیں کہ لوگ لا الہ الا اللہ دے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی بڑا آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا الہ الا اللہ دسیا، انہوں نے بڑے عجیب جواب دیتے ہیں۔ ایک نے آکھیا کعبہ دا خلاف سینہ بیٹھائی، اور اس نے آکھا میں اللہ نے تنو پیغمبر بنا کے بھیجا وے، اور اس نے نہیں سمجھو کہ کعبہ دے خلاف نو اللہ نے پھاڑ کے رکھ دیتا۔ تو ایک نے دوسرے نے آکھے وے میاں اگر تو سچا ہے تو میں تنال گال کرنا، اگر میں تیری تکذیب کی تھی تو ہو سکتا میرے تے اللہ دا عذاب آونے۔ تیسرے نے بڑا تلخ جواب دیتا ہے، اس آکھے
سنا جواب میں بھی بیان کر دوا، علماء بھی بیان کر دینے. ایک بندہ اگر اٹھی کے کسی عالم دی بےزتی کرنے لگ وجے نا تو او عالم آدھے تقریر چھوڑ کے بھی لگا بہندہ وے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قربان جمع میرے نبی دے حوصلے تو استقامت کو قربان ونیا. دین واسطے ساری قربانیاں دیتی جا رہی ہیں، قرآن دی ذات قرآن واسطے قربانیاں دیتی جا رہی ہیں. تیسرے نے جواب دیتا ہو سکا ہے میری زبان بھی کام نہیں کر دی، میں وہ جملے کی نہیں درا نقل کفر کفر نباشد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا لگا اللہ نو ہور کوئی بندہ نہیں ملیا جس نو نبی بنا کے بھیجیا، تینو نبی بنا کے جب بھیجا اللہ نو ہور بندہ کوئی نہیں ملیا کہ جس تے سر تے نبوت دا کیا سجا دے ویا. بڑے اوکھے جملے نے، بڑے ظالم جملے نے، لیکن قربان جواب لم نشرح لک صدرک دے سینے والے پیغمبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرا پیغام نہیں منیا، لیکن اس گل نو اتھائی رکھا ہے باہر پھیلاون دی ضرورت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تسا نہیں منیا تو قوم من کے نے منو ذرا قوم دی نو تبلیغ کرن دیوائے. جلے انہیں سنا بھی قوم دی طرف جا رہے ہیں انہاں ظالمہ نے اباش ہنڈیاں نو حکم دیتا وے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر کتھائیں ٹکانا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کتھائیں باون نہیں دیونا، کتھائیں کھلوون نہیں دیونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل سنگباری ہو رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں. زید بن حارثہ آدھا ہے کدی میں سجے پتھر کھاندا ودا، کدی کھبے کھاندا ودا، کدی اگے آونا کدی پیچھے آونا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پتھراں دی بارش علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے اور کو لوگ کیا دے اخرج من بالدنا، اخرج من بالدنا، نکل جا سارے شہر دے وچوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکل جاوے تو سارے شہر دے وچ 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے مسلسل کیا برسائے گئے نے پتھر کہ وسائے گئے نے کوئی خیر خواہ نظر. لیکن آپ دی دعوت کیا لا الہ الا اللہ، آپ زبان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کامیاب ہوئے سو، لا الہ الا اللہ دی چھتری تلے آوے جو کامیاب ہوئے سو. لیکن گنڈیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعاقب جاری رکھوے. قربان جمع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تو آپ تھک کے اگر بے ونجنا نا زخمہ دی وجہ چورو چور ہو کے بے ونجنا تو او اباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بغلہ مبارکہ وچوں ہاتھ پا کے آپ نو کھڑا کر دیں دیا اور آپ نو فرمانے تھے باور دی ضرورت. تائیں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاہ طائف تے دہاڑا میری زندگی سب تو سخت دہاڑا ہے، سب تو زیادہ سخت دہاڑا میری زندگی دے اندر طائف تے دہاڑا ہے کہ جتے 3 سردار نے مینوں جھٹلایا وے اور 3 میل تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے پتھروں دی بارش ہوندی رہ گئی ہے اور آپ نو باون بھی نہیں دیتا. آپ دا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ دا وجود لہو لہان ہو گیا وے. زید بن حارثہ دا سارا وجود لہو لہان ہو گیا وے، حتیٰ کہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر تو باہر نکل گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوراں دے ایک باغ دے اندر جا کے پناہ دی دی. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے آپ انگوراں دی ول دے نال بیٹھے ہوئے نے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا خون صاف کرے دا، خود بھی زخمی ہوئے تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا نے زخمی نے، میں خون بیٹا صاف کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا. اور جلے پاؤں مبارک تے آیا میں آپ دے نالین اقدس جوتے مبارک جلے اتارن دی کوشش کی تھی وے وہ جتیاں خون نال اتنیاں بھر گئیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک نال چپ گئیاں پھنس گئیاں اور بڑا زور لایا لیکن جتیاں اتریاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مبارک جتنا خون گیا وے. پیغمبر خود بھی قیمتی ہے تے او دا خون بھی کیا ہے. لیکن مسئلہ توحید میرے نبی نے بات بھی چھوڑیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جلے رب دی دعائی دیتی وے ثم استقاموا و پتھر کھا دینے بھائی کاٹ برداشت کی توے. لیکن پیغمبر نے اس مشن کو چھوڑیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکامات امت تک پہنچائے نے وہ خود عمل کر کے بھی آپ اتنے تشریف فرمانے انگورن دی جگہ دے اتنے اتھے اور وہ انگورن دا باغ بھی کافران دا آئی اتبا دا اور شہبہ دا یہ دو بندے دے کھلوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت زار نو اور بڑے انہوں رحم آیا. انہوں نے اپنے غلام عداس نو آکھیا جا یار ٹریڈ انگور گھنوان تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش بن کے کر. آپ دی بڑی عجیب حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی. آپ خون چلے نائے ہوئے نے، آپ نیم بہوشی دی حالت دے اندر نے. جلے وہ عداس جانا نا وہ انگور اندر ٹرے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس نے پیش کیتا. انتہائی مدبانت طریقے نہ جڑے پیش کیتا وے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھائے نے اور آپ نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلے پڑھے نا عداس دے کان کھڑے ہوئے اس کا ایو جا کلمہ تا پورے شہر ہی پڑھدا
یہ جو تو کلمہ پورے شہر ہی کو نہیں پڑھتا، تسا کی نہیں پڑھیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نصرانی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیڑی جگہ تے رہن والا ہے، کیڑے علاقے تے رہن والا ہے؟ تو وہ آدھا جی میں نینوا شہر دا رہن والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نینوا شہر دے اندر تو میرا بھائی یونس بن متا اللہ دا رسول بن کے آیا ہے، اللہ دا نبی بن کے آیا ہے۔ جلے عداس نے سنیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس بن متا دا نام لے آوے تو وہ آشش کر اٹھیا، وہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک چومن لگے، کدی پیر چوم دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا وے تساں کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا آخری رسول بن کے آ گیا ہاں۔ جلے آپ نے اس کو دعوت پیش کی تھی، اس نے اللہ دی قسم ہے کدی دی اکھی ترس دیاں ودیاں مدت مدید تو یہ گل میں اپنے ذہن اور دماغ وچ پائی وداں کہ انجیل دے اندر تھوڑیاں صفتاں موجود ہیں، تورات دے اندر تھوڑی نبوت اور رسالت کا پیغام موجود ہے۔ سونیا دیر نہ لا، ہاتھ اگے ودھا، مینو کلمہ پڑھا تے اپنا امتی بنا کے، اپنا کے بنا گے امتی بنا کے۔ عداس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت سن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام سن کے وہ کیا ہو گیا وے؟ جڑے لوگ عمرے حج تے گئے نا اس جگہ تے سعودی والے نے مسجد عداس بنائی جتھے اس عداس نے کیا کیتا اسلام قبول کیتا ہے۔ تو اس طریقے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق نو چھوڑیا۔ جبریل امین ہے بدل سایہ کی تو آیا وے اور جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ تو سلام پیش کر رہے وے، اور دوسرے نمبر تے اللہ نے سارے حالات ویکھ گدے نے جڑی قوم نے تھونل کیتا وے اور جڑے لوگ نے تھونو جملے کسے نے سارے حالات ویکھ لے نے، اور اتنے میرے ایک نبی نے دعا بھی کی تھی، اس دعا نے بھی سناون لگا۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اشکو، اللہم انی اشکو، اے اللہ میں اپنی ساری کمزوریاں دیاں، اے اللہ میں سارے اپنے دکھ مولا اگر سنیندا وا تے تیری ذات نو سنیندا، اے اللہ میرا معاملہ کنا لوگوں دے حوالے کر چھوڑیا، مینوں اتنا نرم نہ بنیں دو یا ان لوگوں دے دلاں دے اندر رحم پا دے میں، اے اللہ اگر تو اس حالت وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے راضی ہیں تو محمد بھی تیری رضا تے کیا ہے راضی۔ آپ نے دعا مانگی تو جبریل امین بھی آیا کھلوتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اے ملک الجبال ہے، اے پہاڑاں دے فرشتے نے، اللہ تھانوں انہاں حکم دیتا ہے کہ میرا نبی جس طرح لب ہلاوے اسی طرح تساں کر چھوڑنا۔ ملک الجبال نے سلام کیتا ہے، فرمایا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تساں حکم دیو اساں طائف دی وادی نو جڑے دو پہاڑ نے درمیان پیس کے رکھ دیواں، قربان جواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تحمل مزاجی تو آپ دے وسیع سینے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے سنے نا کہ میری قوم نے تو تباہ کرنا ہے کھلوتے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے نے اور آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہاں دی ظاہری بستی نو تباہ نہ کر، اے اللہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کول دعا منگدا پیا یا اللہ انہاں دے دل دی دنیا تبدیل فرما دے، انہاں دے دل دی دنیا کیا فرما دے، انہاں دے دل انقلاب پیدا فرما دے۔ تو عرض میں یہ کردا پیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سارے واسطے نمونہ اس وجہ نال بنی کہ آپ دی سیرت محفوظ ہے۔ دوسرے نمبر تے جتنے بھی طریقے ہیں مہد تو لے کے لا تک یعنی ماں دی گود تو لے کے قبر تک جتنے بھی حالات واقعات انسان کو پیش آنے سارے دا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس وجہ نال بھی سارے واسطے نمونہ ہے کہ من جانب اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک جڑے احکامات اور پیغام پہنچائے نے سب تو زیادہ اور سب تو پہلے وہ تے خود عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ ایک مثال میں پیش کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پیغام پہنچایا کہ تساں قرآن دی آیات پہنچاؤ دین پہنچاؤ، اور آپ نے ادو تے 101% عمل کر کے بھی دکھایا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیتا، لالچ بھی دیتے گئے نے، آپ کا راستہ بھی روکا گیا، آپ مارا بھی گیا، آپ نے قتل دے منصوبے بنائے گئے نے، لیکن آپ نے اللہ دی توحید نو چھوڑیا نہیں ہے۔ تو سارے واسطے بھی نمونہ ہے کہ انسان ہوتے حالات آ ونجن بھوک آ ونجے اور مقابلے دے اندر کوئی بھی آ ونجے لیکن اللہ دے دین نو چھوڑنا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندر نمونہ موجود ہے۔ اللہ سانو عمل کرن توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر مزید میں مثالوں بیان کرنا ہے۔ سارے ساتھی ذرا ٹائم نال تشریف لے کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہم انا نجعلک فی نحور من نعوذ بک
جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے، اللہ عافیت الامام نے فرما جڑے احباب سارے دنیا تو رخصت ہو گئے نے اللہ انہوں دی بخشش فرماوے، اللہ آخرت دیاں منزلاں آسان فرماوے، اللہ عافیت الامام نے فرماوے، اللہ دین و اسلام دیاں سلامتی نصیب فرماوے، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے، دی سرحدوں دی حفاظت فرماوے، مدارس دی حفاظت فرماوے، تمام مسلمانوں دی اللہ حفاظت فرماوے، جتنے احباب موجود نے اللہ جائز حاجات نو پورا فرماوے، جڑے بے اولاد نے اللہ انہوں نے اپنے خزانہ خاص چوں اولاد نرینہ عطا فرماوے، اور جنہ دی اولاد ہے اللہ انہوں دی اولاد نو نیک صالح بناوے اور انہوں دی اکھاں دی ٹھنڈک بناوے، آمین برحمتہ، جزاک